زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. حاضرین، جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز. در حقیقت ماحول کے اعتبار سے یہ عنوان اس لیے چنا گیا ہے کہ اس بات پر امت کا اجماع ہے، اس بات پر امت اتفاق کرتی ہے، اس بات پر امت کا ہر مسلک اکٹھا ہے، وہ یہ کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں نبی کی پیدائش بھی ہوئی، نبی کی وفات بھی ہوئی. کوئی مسلک اس بات سے انکار نہیں کرتا. اکثریت مسلمانوں کی یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی کی پیدائش اور نبی کی وفات ہوئی. اور تاریخوں میں اختلاف کے باوجود مہینے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں، ایک نقطہ اپنے ذہن میں یہ بھی بٹھاتے چلیں کہ بعض امت کے علماء نے مہینے میں بھی اختلاف کیا ہے، بعضوں نے مہینے میں بھی اختلاف کیا ہے، لیکن اکثر علماء، اکثر مسالک کے اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ نبی کریم کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی اور نبی کریم کی وفات بھی ربیع الاول میں ہوئی. اور جب ربیع الاول کا مہینہ آیا تو ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ایمان نے جوش ابھرتے ہوئے نبی کی محبت لوگوں کے سامنے بتانے کے واسطے ایک عجیب و قسم کا ماحول برپا کیا گیا اور لوگوں کو یہ سمجھایا گیا کہ جو نبی کی پیدائش پہ خوش ہوتا ہے اصل میں وہ نبی کا چاہنے والا، اصل میں وہ نبی سے محبت کرنے والا، اور جو نبی کی پیدائش کے دن کو عید کا دن نہیں مانتا اصل میں وہ نبی سے محبت کرنے والا نہیں. اور امت کا اکثر طبقہ یہی بات کو تسلیم کر بیٹھا ہے کہ ہاں، جو عید میلاد مناتا ہے اصل میں وہ نبی کا چاہنے والا، اور جو نبی کی عید میلاد نہیں مناتا اصل میں وہ نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہے. آئیں تھوڑا آج کے اس خطبے کے اندر آپ میں یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا نبی کی محبت آخر ہے کیا، آخر نبی کی محبت کا انداز کیا ہونا چاہیے، آخر نبی سے محبت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. جو دین اسلام نے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دی. عبادتیں تو بڑی بڑی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا، حج کرنے کا طریقہ بھی بتایا، زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ بھی بتایا. یہ تو بڑے بڑی عبادتیں ہیں. معمولی استغفار کے طریقے بھی تمہیں بتائے، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کی دعائیں بتائی. بندے، اسلام کی تعلیم یہ کھانا کھاتا ہے تو یہ پڑھ لے، کھانا کھا چکا تو یہ پڑھ لے، تو واش روم جانا چاہتا ہے، بیت الخلا جانا چاہتا ہے، بندے یہ پڑھ کر جا، یہ قدم کو وہاں پر رکھ، بائیں قدم کو یہاں رکھ،
دائیں قدم کو یہاں رکھ، چلتے چلتے زندگی کے ایک ایک لمحے کے اندر اسلام نے ہمیں رہنمائی کی، بتایا ہمیں، سمجھایا ہمیں، وہاں جہاں عبادتیں سمجھائی، جہاں معاملات سمجھائے، جہاں پر اٹھنے بیٹھنے کے طریقے سمجھائے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے سے ہمیں یہ بھی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، محبت کا انداز کیا ہونا چاہیے، محبت کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے، محبت کا اصول کیا ہونا چاہیے۔ آؤ تھوڑا یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اکثر مسلمانوں کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی بیماری آ چکی ہے، وہ بیماری یہ کہ اس کے سامنے چاہے جتنی وضاحت کے ساتھ حق رکھ دیا جائے، جتنی وضاحت کے ساتھ بات رکھ دی جائے، اگر وہ اس کی عقل کے موافق نہیں، اگر وہ اس کے سوچ کے مطابق نہیں، اگر وہ اس کے مسلک کے مطابق نہیں، اگر اس کے خاندان کے مطابق نہیں، اگر اس کے وہ مزاج کے مطابق نہیں، تو پھر بندہ ضد پر آ کر انکار کرنے پر آ جاتا ہے۔ آؤ قرآن کو ماننے والے مسلمانوں، آؤ محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والے مسلمانوں، آؤ نبی کی صحیح حدیثوں کو ماننے والے مسلمانوں، آؤ آج کے خطبے کے اندر میں اپنے آپ کے واسطے، آپ اپنے واسطے، آپ کے واسطے یہ باتوں کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رب کریم نے محمد مصطفیٰ سے جو محبت کا طریقہ بتایا، جو محبت کا اصول بتایا، وہ اصول کو اپناؤ تو تم حقیقی نبی کے چاہنے والے ہو۔ آؤ ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں کہ وہ نبی کریم جس سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں، یہ وہ محمد مصطفیٰ، یہ وہ نبی کریم، یہ امام الانبیاء، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں۔ کیسی محبت؟ اللہ کی محبت کا انداز کیا، اللہ کے محبت کرنے کا طریقہ کیا، اللہ کے محبت کرنے کا اصول کیا؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 کے اندر نبی کریم سے محبت جتاتے ہوئے، نبی کریم سے محبت بتاتے ہوئے، نبی کریم کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہے، نبی کریم سے اللہ کتنی محبت کرتے ہیں، کتنے پسندیدہ بندے ہیں نبی کریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، تو اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ اے لوگو، نبی کریم کی ہمارے یہاں عزت، نبی کریم کا مقام اللہ کے یہاں، نبی کریم اللہ سے محبت ایسی کرتے ہیں، اس کا اصول، اس کا ضابطہ، اس کا کرائٹیریا بتاتے ہوئے کہتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کرو۔ اللہ اصول بتاتے ہیں محبت کرنے کا، کہتے ہیں اللہ کے نبی کی ذات کا احترام یہ، اللہ کے نبی کی ذات سے محبت یہ کہ تمہارے سامنے نبی موجود ہو تو مومنوں کے واسطے یہ زیبا نہیں کہ وہ نبی سے اونچی آواز میں بات کرے، یہ اللہ کی محبت ہے۔ اور یہی اللہ کی محبت کے اصول میں اللہ امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کرو، اونچی آواز سے بات نہ کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہمارے نبی کسی مسئلے میں، کسی موقع میں، کسی بات پر، کسی محل پر کوئی اپنا معاملہ رکھ دے، کوئی اپنی بات پیش کر دے، کوئی اپنا فیصلہ صادر کر دے، لا ترفعوا اصواتکم، پھر تم نبی کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو نہ رکھو، پھر تم نبی کے بات آنے کے بعد اپنے بڑوں کی بات کو نہ رکھو، پھر نبی کی بات آنے کے بعد اپنے اماموں کی بات کو نہ رکھو، پھر نبی کی بات آنے کے بعد اپنے نفس کی بات کو نہ رکھو، پھر نبی کی بات آنے کے بعد اپنے مسلکوں کی بات نہ رکھو، پھر نبی کی بات آنے کے بعد اپنے خاندانوں کی بات کو نہ رکھو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پھر نبی کی بات آنے کے بعد یہ اصل نبی کی محبت کا کرائٹیریا، یہ اصل نبی سے محبت کا اصول اللہ آسمانوں سے بتاتا ہے
کہ نبی کی بات آنے کے بعد کسی ایمان والے کے واسطے یہ زیب نہیں دیتا، یہ اس کے لیے لائق اور زیبا نہیں کہ وہ نبی کی بات پر کسی اور کی بات کو مان لے۔ کیا دیکھو ذرا معاشرے میں بخاری کی حدیث لوگ مذاق اڑاتے ہیں، بخاری بخاری، بخار آیا تو لکھے گا اعوذ باللہ، بخار آیا تو لکھے، بولتے جاہل مسلمان، لا علم مسلمان یہ بات اپنی زبانوں سے، بھائی صحیح حدیث ہے، ارے بھائی ہوں گی، ہمارے مسلک کے امام غلط ہو سکتے، ارے بھائی صحیح حدیث ہے، ہمارے مفتی صاحب غلط ہو سکتے، ارے بھائی نبی کی صحیح حدیث ہے، نہیں بھائی ہمارے خاندان میں ایسے ہی چلا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا، ہمارا خاندان، ہمارا قبیلہ یہی باتوں پہ زندگی گزارتے آیا ہے۔ پھر تم وہ آیت پڑھو، لا ترفعوا اصواتکم، نبی کی بات آنے کے بعد پھر کسی اور کی بات ماننا، اصل میں یہ نبی سے بے وفائی ہے، محبت نہیں، محبت نہیں۔ اور یہی رب تعالی، اللہ اکبر، نبی کریم کی عظمت، نبی کریم کا مقام، نبی کریم کا مرتبہ بتاتے ہوئے، کتنا عجب بات ہے نہیں، کتنی عجب بات ہے۔ کئی ایسے غیر مسلمان بھی ہیں جو نبی کی ذات سے متاثر ہیں، کئی غیر مسلمان، ایک دو کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک دو کی نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو نبی کی ذات سے محبت بھی کرتے ہیں، متاثر بھی ہیں، لیکن نبی کی بات سے انہوں نے انکار کیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، چاہے ابو لہب ہو یا ان کے بھائی حضرت علی کے والد ہو، پھر نبی کی بات نہ ماننے والوں کا حشر جہنم ہوتا ہے۔ ذات سے بھی محبت، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز اوپر، فزیکلی بھی، جسمانی طور پہ بھی، نبی کی ذات سے بھی محبت ایسی کہ ان کی آواز سے اونچی آواز نہیں، اور نبی کی بات سے محبت یہ کہ ان کی بات آ جانے کے بعد پورے دنیا والوں کی بات جوتے کی نوک پر، نبی کریم کی بات سر آنکھوں پر۔ یہ اصل محبت کی نشانی ہے۔ یہ اللہ نے آسمانوں سے محبت کا کرائٹیریا ہمیں بتایا ہے۔ آؤ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کی آیت نمبر 65، جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 65، قرآن کا مطالعہ آپ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے بہت چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ سورہ 3 پڑھتے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین والقمر والشمس، بہت چیزوں کی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہیں رات کی، کہیں صبح کی، کہیں کہا والضحیٰ، پھر کہیں پر کہا والتین، کہیں پر کہا یہ ملک کی قسم، یہ کعبے کے شہر کی قسم، کئی جگہوں پر اللہ نے قسمیں کھائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو سمجھانے کے لیے اور وہ چیز کی عظمت بتانے کے لیے قسم کھاتا ہے، لیکن پوری قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واحد مقام پہ نبی کریم کا مقام، نبی کریم کا مرتبہ، نبی کریم سے محبت کا انداز رب کریم کا بتاتے ہوئے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کی عظمت بیان کرنے کی باری آئی ہے، اب آپ کے مقام مرتبہ بیان کرنے کی باری آئی ہے، آپ سے محبت کا اظہار کرنے کی باری آئی ہے۔ ہم نے قرآن میں دوسری باتیں سمجھانے کے لیے بہت چیزوں کی قسم کھائی ہے، لیکن آپ کا مسئلہ ہے، آپ کی محبت کا مسئلہ ہے، آپ کے مقام مرتبے کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا فَلَا وَرَبِّكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کا رب، آپ کے رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہے، اللہ اکبر، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تمہارے رب کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، پھر وہ مومن نہیں، پھر وہ مسلمان نہیں، پھر وہ ایمان والا نہیں جو اپنے زندگی کے ہر مسئلے میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، زندگی کے ہر مرحلے میں آپ کو اپنا فیصل نہ مان لے، ہر مرحلے میں آپ کی بات کو آخری بات نہ مان لے، آپ کے فیصلے کو قبول نہ کرے۔ اے محمد الرسول اللہ، آپ کا رب آپ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہے وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایمان والا ہی نہیں۔ دیکھو ذرا، نبی کی بات، خاندان کی بات، نبی کی بات، دنیا والوں کی بات۔ ایک صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے سوال کیا، حالانکہ ہم بات کی شروعات اختلافی مسائل سے نہیں کرتے، فروعی مسائل سے نہیں کرتے، فقہی مسائل سے نہیں کرتے، عقیدے سے شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے شروع کی، کہا رفع الیدین کیا ہے؟ ہم نے حدیثیں کھول کے بتا دی، دیکھ لیا، انہوں نے پڑھ لیے، صحیح حدیثیں ہیں، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، دیگر حدیث کتب کی، لیکن پھر ان کا آپ کے کہنا ہے، کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے عزیز میاں، تمہاری بات تو درست ہے، تم نے جو حدیثیں بتائی وہ بھی صحیح ہیں، عمر میں بڑے ہیں میرے سے، لیکن اگر میں جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر رفع الیدین کر کے نماز پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، لوگ دیکھ کر کیا سوال کریں گے؟ تمہاری غیرت کہاں مر گئی؟ تمہاری غیرت کہاں چلی گئی کہ تم اپنی ذات کی بات آتی ہے تو تم عزت کے اوپر بات بناتے ہو، اور جب نبی کی حدیث آ جاتی ہے تو تمہاری غیرتیں مر جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، کہاں گئی غیرت؟ انسان تو نبی کریم کی بات کو کہیں اور رکھتا ہے، پھر اپنی عزت کو اہمیت دیتا ہے، پھر اپنے معاشرے کو اہمیت دیتا ہے، پھر اپنے ماحول کو اہمیت دیتا ہے، پھر یہ سمجھتا ہے کہ اس میں نہیں، فلا وربک لا یؤمنون، نہیں ہے وہ مومن جو نبی کریم کی بات کو آخری بات نہ مان لے، نہیں ہے وہ مومن جو نبی کریم کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ مان لے، چاہے تمہارے نمازوں کے طریقے کا مسئلہ کیوں نہ ہو، تمہارے عقیدوں کے مسئلے کا مسئلہ کیوں نہ ہو، تمہارے حج کے طریقے کا مسئلہ کیوں نہ ہو، تمہارے شادی بیاہ کے مسئلے کا مسئلہ کیوں نہ ہو، چاہے تمہارے گھریلو جھگڑوں کا مسئلہ کیوں نہ ہو، ہر مسئلے میں نبی کریم کی بات کو حرف آخر مارنے والا، آخری فیصلہ ماننے والا حقیقت میں مومن ہے، اور نبی کریم کی بات کو چھوڑ کر کسی اور کے فیصلے قبول کرنے والا حقیقت میں ایمان والا نہیں ہے۔ اور حقیقت یہی ہے، ایمان والا مرتے مر جاتا ہے لیکن نبی کریم کی بات کو نہیں چھوڑتا۔ ایمان والا اپنی جان قربان کرنا گوارا کر لیتا ہے۔ ایمان والے کا ایمان، اس کی غیرت، ایمانی غیرت اس بات کی گواہی دیتی ہے، اے محمد الرسول اللہ کے امتی، اے محمد الرسول اللہ کے امتی، اے پیارے نبی کے پیارے امتی، دیکھ تیرے سامنے نبی کی صحیح حدیثیں پڑھی ہیں، تیری غیرت تجھے للکار رہی ہے، آ مصطفیٰ کے راستے کو قبول کر، اللہ جنت مقدر بنا دے گا تیرا۔ یہی غیرت ہوتی ہے ایمان والے کی۔ وہ جائیں جن کو اوروں کی ضرورت ہے، ہم نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے، ہم نے محمد الرسول اللہ کے چہرے کو دیکھا ہے، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اللہ ہم نے تیرے پیارے نبی کے چہرے کو دیکھا ہے، اب اس چہرے کو دیکھنے کے بعد ہمیں کوئی چہرے کی حاجت ہی نہیں ہے، ہم کسی اور کے چہرے کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ہم کسی اور کے فیصلے کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ ہم نے تیرے حبیب کے فیصلے کو پڑھا ہے، ہم نے تیرے حبیب کی حدیث کو پڑھا ہے، اب اس کے بعد ہمیں کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ آؤ میرے بھائی، اس سلسلے میں یہی آیت کے شان نزول کے اندر، یہی آیت کے اصل میں آیت کیوں نازل ہوئی معلوم؟ فلا وربک، فلا سورہ نساء کی آیت نمبر 65۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پھپیرے بھائی ہے، جھگڑا ہوا انصاری صحابی میں حضرت زبیر میں کہ پہلے پانی کھیت کو کون ڈالے گا، دونوں نے جھگڑے کو لایا محمد رسول اللہ کے دربار میں۔ محمد رسول اللہ نے دونوں کی عرضی سنی، اور انصاف کرنے والے نبی ہے یہ نبی منصف ہے،
یہ نبی عادل ہے، یہ نبی وہ ہیں جو صادق اور امین ہیں، امانت دار ہیں اور سچے ہیں۔ محمد الرسول اللہ نے فیصلہ کیا اور کہا زبیر تم پہلے پانی اپنے کھیت میں لینا، پھر اپنے بھائی کو دے دینا۔ چلے گئے۔ انصاری صحابی یہ اپنے جی میں کہتے کہتے نکل رہا ہے، انصاری صحابی کے زبان پہ الفاظ آ گئے، اچھا پھوپیرے بھائی ہے، پھوپھی ذات بھائی ہے، اس لیے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اللہ اکبر! جیسے ہی انصاری صحابی کے زبان سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ پھوپھی ذات بھائی کے حق میں فیصلہ کر دیا محمد رسول اللہ نے جبرائیل کو بھیج کے کہا اے جبرائیل جاؤ رہتی دنیا تک کے سارے مسلمانوں کو، رہتی دنیا تک کے سارے مومنوں کو یہ پیغام پہنچا دو، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں سنو، یہ تمہیں کائناتوں کا رب اپنی قسم کھا کے کہتا ہے جو مصطفیٰ کو اپنے ہر مسئلے میں فیصلہ کرنے والا نہ مانے حقیقت میں وہ مومن ہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھا نا؟ امت نہیں ہے، امت نے یہ نہیں سمجھا۔ امت نے سمجھا کہ میرا مسلک، میرا عالم، میرا خاندان، میری جماعت، میرے دوست احباب، میرا قبیلہ، یہی کرتے کرتے گئے نا مسلمان۔ آج مسلمان کو بات سمجھائی جاتی ہے تو انسان یہی کہتا ہے نا اتنے لوگاں کرنے سے غلط ہے کیا، اتنے بڑے بڑے علماء کرنے سے غلط بات ہے کیا؟ بالکل، نبی کی بات حق، نبی کی بات سچی، نبی کی بات اور نبی کے طریقے پر عمل کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے رب تعالیٰ نے، کسی اور کے۔ آؤ دو تین نظارے آپ کے سامنے، ذرا محبت کے انداز کیا ہوتے ہیں، کیسی محبت کی جاتی ہے آخر؟ ایسی محبت جو آج ہمیں دکھ رہی ہے، اس کو محبت کہیں گے کیا؟ اس کو محبت کہیں گے؟ ذرا آؤ سمجھو، ذرا سمجھانے کی کوشش کرو اور یہ سمجھو کہ آخر محبت کیسی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! صحیح بخاری میں واقعہ نقل ہوا ہے، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ وہ بیٹھے ہیں، حضرت عبداللہ بن مغفل وہ بیٹھے ہیں، ان کا بھتیجا بھی بازو بیٹھا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کر پھینک رہا ہے، پتھروں سے کھیل رہا ہے، یہاں سے پتھر اٹھا رہا ہے وہاں پھینک رہا ہے، وہاں سے پتھر اٹھا رہا ہے یہاں پھینک رہا ہے۔ کہا بھتیجے ادھر آؤ، بھتیجے ادھر آؤ، میں نے نبی کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تم عمل کر رہے ہو کہ پتھروں کو یہاں سے وہاں نہ پھینکو، کسی کو نقصان ہو جائے گا، کسی کے دانت ٹوٹ سکتے ہیں، کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے، کسی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ نبی کریم نے ایسا عمل کرنے سے منع کیا ہے، اے بھتیجے یہ پتھر پھینکنا بند کرو اور بیٹھ جاؤ۔ یہ تاکید کی حضرت عبداللہ بن مغفل نے، بھتیجا ہے کہ اپنے کھیل میں مگن ہے، ادھر یہ نبی کی حدیث سنا ہے، انسنی کر دیا، سنا اپنے من کی کیا، اس کے جی میں جو آتا تھا وہ کیا، اس کو جو پسند تھا اس نے وہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل بیٹھے ہیں، بلایا ادھر آؤ بھتیجے، میں نے تمہیں نبی کی حدیث سنائی پھر بھی تم نہیں سمجھے، جاؤ آج کے بعد یہ تمہارا چچا تم سے کبھی زندگی میں بات نہیں کرے گا کیونکہ تم نے نبی کی حدیث کو ٹکرایا ہے۔ اللہ اکبر! نبی کی حدیث، صحابہ کا انداز یہ محبت کا، صحابہ کا انداز یہ کہ نبی کریم کی خاطر رشتوں کی قربانی دی، کہا رشتہ جاتا ہے چلے جائے، نبی کی محبت کی قربانی نہیں۔ بھتیجے میں نے تمہیں نبی کا فرمان سنایا پھر بھی تم نے انسنی کر دی، پھر بھی تم نبی کی حدیث پر عمل نہیں کیے، پھر بھی تم نے نظر انداز کیا، جاؤ بھتیجے نکل جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، آج کے بعد تمہارا چچا تم سے کبھی بات نہیں کرے گا دنیا میں۔ اللہ اکبر! کیا انداز نا محبت کا، یہ انداز ہونا اصل کہ ادھر نبی کی حدیث آ گئی، خونی رشتہ کیوں نہ ہو، خونی رشتہ کیوں نہ ہو، پھر بات خلاص، قربانی تو قربانی، پھر یہاں پر نبی کی بات تو نبی کی بات،
سارے دنیا والوں کی بات ایک طرف، نبی کی بات ایک طرف. یہ صحابہ کا انداز ہے. آؤ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح مسلم میں واقعہ نقل ہوا. کون ہے عبداللہ بن عمر؟ عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں. عمر بن خطاب کے بیٹے اور عبداللہ کے بیٹے سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور بیٹے ہیں ان کا نام بلال. پوترے ہیں یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، پوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان صحیح مسلم میں واقعہ نقل ہوا. حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ ابو جان نے ہمارے سامنے نبی کریم کی ایک حدیث سنائی. کیا حدیث؟ اے لوگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری عورتیں مسجد کو جانا چاہتی ہیں تم آڑ نہ بنو، رکاوٹ نہ بنو، ان کو مسجد کو جانے دو. اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر جانے سے نہ روکو اللہ کی بندیوں کو. حضرت سالم کہتے ہیں ابو جان نے حدیث بیان کی، ابو جان نے حدیث پڑھی. ادھر سے میرا ایک بھائی آیا جس کا نام بلال تھا، یہ عبداللہ کے دوسرے بیٹے بلال ہے. یہ آ کر کہنے لگے ابو جان میں تو ضرور روکوں گا عورتوں کو مسجد کو جانے سے. عبداللہ بن عمر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، بعض روایت میں آتا ہے ایسا گھونسا بنایا اور ان کے چھاتی پر مار کر کہا اے بدقماش تجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تجھے نبی کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تو ہے کہ ایسی بیکار کی باتیں کرتا ہے. اللہ اکبر. اور بعض روایت میں آتا ہے جا نکل یہاں سے، آج کے بعد چہرہ نہ دکھانا، تو نے نبی کی حدیث پر عمل کرنے سے انکار کیا ہے، آج کے بعد تیرا باپ تجھ سے کبھی بات نہیں کرے گا. اللہ اکبر. ہے نہیں باپ بیٹے کا رشتہ؟ ہمارا دور تو یہ کہتا ہے، ہمارے دور کے باپ تو یہ کہتے ہیں بیٹوں کی محبت میں نبی کی سنتوں کی قربانی دے دو صاحب. بیٹوں کی چاہت میں بیٹوں کی خواہشیں پوری کرنے کے واسطے دو بھائی قربانی. چلتا نا ہمارے پاس، ہماری غیرتیں مر جاتی، نبی کی سنت آئی تو انسان کی عزت آتی ہے، غیرت جاگ جاتی. گھر کی عزت آتی ہے، انسان کی غیرت جاگ جاتی. لیکن جب نبی کی سنت بیان کی جاتی ہے، دیکھو آج معاشرے کے اندر عورتیں مسجد میں آتی ہیں کیا؟ آؤ بر صغیر میں ذرا دیکھو کتنے مسجدوں میں عورتوں کے آنے کا انتظام ہے، ذرا بتاؤ. کیا نبی کے دور میں مسجد میں عورتیں نہیں آتی تھی؟ کیا نبی کے دور کے بعد مسجد میں عورتیں نہیں آتی تھی؟ کیا نبی کریم کا یہ فرمان کسی کو یاد ہے؟ نہیں صاحب. یہاں پر ہمارا مسئلہ ایسا، اگر عورتیں مسجد میں آئیں گی، جب یہاں دعا کریں گی، یہاں ان کی دعا قبول ہو جائیں گی، یہاں اللہ ان کی منتوں کو مرادوں کو پوری کر دیں گا، تو پھر عورتیں مزاروں پہ کب جمع ہوں گی؟ پھر عورتیں مزاروں پہ کب آئیں گی؟ کہا گیا نہیں صاحب، مسجد کو گئے تو فتنہ ہوتا نا، ذرا فتنے کا مسئلہ ہے. ہاں البتہ قبرستان میں جاؤ، درگاہ میں جاؤ، سب بیٹھو، خلط ملت ہو، کوئی مسئلے کی بات نہیں. جاؤ ذرا دیکھو درگاہوں کا عالم کیا ہے. کیا عورتوں کی بھرمار نہیں ہوتی؟ آج تو پکنک اسپاٹ بھی بنا کے رکھے ہوئے کہ وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں، کھیلنے کودنے کی چیزیں بنا کے رکھے ہیں تاکہ لوگوں کو لبھائیں. گئے وہاں پر لوگ بیٹھے ہیں، خبروں کے اندر، خبروں کے آس پاس، قبرستان میں بیٹھے ہیں. عورتیں وہاں جا سکتی ہیں، لیکن نبی کی حدیث ہے انسان کی غیرت مر جاتی ہے کہ بھیجو تمہاری عورتوں کو مسجد کو. اور تعجب کی بات بتاؤں میں آپ کو، ایک دفعہ ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان نے مسجد میں نکاح رکھا. دیکھو نکاح کہیں بھی رکھ سکتے ہیں، مسجد میں، فنکشن ہال میں، گھر میں، جہاں سہولت ہے وہاں رکھ سکتے آپ. لیکن ایک نوجوان کی خواہش تھی مسجد میں رکھیں. تو دلہن والے نہیں عورتوں کو مسجد کو نہیں بھیجتے، ہم دلہن کو مسجد کو نہیں بھیجتے، ہم بچی کو گھر کو آ کے سائن لے لو آپ. اللہ اکبر. میں بولا اتنی نفرت مسجدوں سے، اتنی دشمنی مسجدوں سے کہ آج تمہاری عورت، تمہاری گھر کی بہو، تمہاری بیٹی، تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں بازاروں میں گھوم سکتی ہے، شاپنگ مالوں میں جا سکتی ہے، درگاہوں اور فنکشن ہالوں میں جا سکتی ہے، لیکن مسجد میں نہیں آ سکتی. تعجب کی بات ہے، تعجب کی بات ہے. اور یقین جانو مسلمانوں، جب مسلمانوں کا کنیکشن
مسلمانوں کا تعلق مسجد سے ٹوٹا تو پھر غیر اللہ کے دنوں سے جڑا ان کا تعلق. مسجدوں سے تعلق انہوں نے توڑا, چاہے مردوں کا ہو کہ عورتوں کا ہو, پھر ان کا تعلق جڑا بیکار کی جگہوں سے, گندی جگہوں سے. کیا ہماری غیرت ہے, کیا ہماری محبت کا انداز ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نکلو میرے سامنے سے, میں تمہیں نبی کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم ہو کہ انکار کرتے ہو. کبھی سنا, کبھی کوئی باپ اپنے بیٹے سے اس لیے ناراض ہو گیا ہو کہ وہ نبی کی حدیث نہیں مانتا؟ کوئی باپ آج کے دور میں ایسا غیرت مند باپ, ایسا نبی کا چاہنے والا باپ جو اپنے بیٹے سے اس لیے ناراض ہو کہ وہ نبی کی سنت نہیں چھوڑتا اپنے چہرے پر, اپنے نبی کی سنت کے مطابق لباس نہیں پہنتا. ایسے باپوں کو تلاش کرتی ہے امت, ایسے باپوں کو نگاہیں تلاش کرتی ہیں. ایسے باپ پیدا ہوں گے تو پھر ایسے جیالے پیدا ہوں گے جیسے عبداللہ بن عمر کے جیالے تھے بیٹے. میرے بھائی, یہ محبت کا انداز تھا صحابہ کا. ادھر اللہ نے انداز بتایا, ادھر صحابہ نے انداز بتایا. اور اسی طریقے سے ایک اور واقعہ عبداللہ بن عمر کے متعلق ہے. کئی لوگ یہ سمجھتے نہیں, اتنے بڑے مول صاحب ہو کے, اتنے بڑے امام ہو کے, اتنے بڑے فقیہ ہو کے, اتنے بڑے مفتی ہو کے غلط بول سکتے کیا؟ آؤ سنو, ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ واقعہ نقل ہوا. ایک شخص عبداللہ بن عمر کے پاس آ کر سوال کرنے لگا, اے عبداللہ ابن عمر, یہ بتاؤ کیا حج تمتع کرنے کی اجازت ہے؟ حج تمتع ایک حج ہوتا ہے جس میں حج اور عمرہ ملا کر کیا جاتا ہے. پہلے عمرہ پھر حج کیا جاتا ہے ایک ہی چکر میں. پہلے گئے عمرہ, احرام پہنے, عمرہ کر لیے, پھر آئے, پھر سے حج کی نیت سے گئے. حج تمتع اس کو کہتے ہیں. کہا عبداللہ بن عمر حج تمتع کرنے کی اجازت ہے؟ کہا ہاں ہے نا, نبی کریم نے اجازت دی ہے حج تمتع کرنے کی. کہنے والے نے کہا آپ کے والد تو کہتے ہیں حج تمتع نہ کرو, آپ کے والد تو کہتے ہیں منع کرتے ہیں حج تمتع کرنے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر کی غیرت جاگی, محبت کا یہ انداز بتاتے ہوئے رہتی دنیا تک کے لوگوں کو بتایا, تم کس بڑوں کی بات کرتے ہو؟ یہ اس بڑے کی بات چل رہی ہے جس کے بارے میں نبی کریم نے کہا تھا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. نبی الہامی یہ عمر الہامی شخص ہے, یہ وہ عمر ہے جس کی زبان پر اللہ نے سچ کو لکھ دیا ہے. یہ وہ عمر ہے کہ جس راستے سے جاتے ہیں تو راستے سے شیطان اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے. یہ اس بڑے کی بات ہے جس بڑے کے متعلق اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد عمر اور ابو بکر کی پیروی کرنا, میرے بعد ابو بکر اور عمر کے ساتھ دینا, میرے بعد ابو بکر اور عمر کا جو ہے نا تابعداری کرنا. یہ وہ بڑے کی بات بیان کر رہا ہوں. کہا آپ کے والد تو حج تمتع کرنے سے منع کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا اے شخص تیری عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں, کیا ہمیں اللہ نے نبی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے یا میرے باپ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے؟ اللہ اکبر, کس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا؟ وہ شخص نے کہا ہمیں تو اللہ نے نبی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا. کہا بات ختم. پھر میں تجھے نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں, تو عمر کیے جا رہا ہے. میں تجھے نبی کی حدیث کر رہا ہوں, تو تمہارے باپ کیے جا رہے ہو. نہیں, نبی کی حدیث کے آگے دنیا کے کسی فرد کی نہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. مومن ہی نہیں وہ شخص, مومن ہی نہیں وہ شخص. اب یہ باتیں لوگوں کو چبھتی ہیں, یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی لوگوں کو. ہم تو یہی کہتے ہیں نا بھائی, جب تم نے محبت کی تو پھر محبت ثابت کرو نا. پھر یہ زبانی محبت کے دعوے تو کوئی بھی کر سکتا ہے. جب تم نے محبت کی اور محبت کا تم نے دعویٰ بھرا, جب محبت کا تم دم بھرتے ہو, آؤ ذرا عملی میدان میں بھی کر کے بتاؤ. محبت کرتے نبی سے, بہت محبت کرتا ہوں. کیا کرتے بھائی نبی کی محبت میں؟ ارے دکھ رہا نہیں, ہری پٹی بن لیا پیشانی پہ, اور کیا محبت کرتے نبی سے. ہاں بھائی کرتو نا, ہاں دیکھو گاڑی دیکھو, میری بائک دیکھو, سامنے یا رسول اللہ کا جھنڈا لگے ہوا ہے نا. ہاں یہ اور بات ہے کہ میں سود پہ لیا یہ بائک, یہ اور بات ہے کہ میں جو ہے اللہ کا نبی حرام بولے سود, لیکن میں لے لیا, اب کیا کروں, لیکن محبت کرتا ہوں. میں جھنڈا لگایا نا میرے بھائی, میں جھنڈا لگایا. محبت کی بات, آپ ہمارے سے محبت پوچھتے, دیکھیں نا ہماری گلی میں آ کے آپ
ہم کیا کریں, ہزار ہزار واٹ کے پورے بتیوں سے ایسا سجا دیے, پورے 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 رونق کر دیے صاحب, ایسے ایسے لائٹ لگائے محبت میں ہم کہ ہمارے گھر میں سے بجلی نہیں, چوری کی بجلی سے نبی کی محبت کا اظہار کریں ہم. ذرا دیکھو لائٹوں کو آپ, ذرا شہر میں آؤ آپ, کتنے لائٹ لگائے دیکھو ہم. نبی کی محبت, نبی کی محبت ہے صاحب یہ. آپ نہیں دیکھیں ہمارے نبی کی محبت, ہم اتنی نبی سے محبت کرتے ہیں. آپ دیکھو ذرا 12 ربیع الاول کی رات میں آ کے دیکھو, ہم لوگوں کو سڑکوں سے گزرنے نہیں دیتے صاحب. ہماری محبت ایسی ہے, ہم اتنا جنب غفیر جمع کر دیتے, ہم ایسا جلسہ و جلوس نکال دیتے. ذرا آگے دیکھو آپ, ہم راستے بلاک کر دیتے ہم. ہاں یہ اور بات ہے, نبی نے عبادت کرنے سے بھی منع کیا ہے, راستے بلاک کرنے سے, لیکن ہم نبی کی محبت میں راستے بلاک کر دیتے صاحب. ہم لگا دیتے ہیں, دیکھو بڑے بڑے ہارن لگا دیتے ہم تو دیکھو راستہ چلنے والوں کو تکلیف نہ دو, نبی نے کہا. ہم نبی کی اور کیا ثبوت دیں بھائی محبت کا نبی سے؟ اور کوئی ثبوت چاہیے کیا نبی سے محبت کا آپ کو؟ ذرا دیکھو آپ ہماری محبت. آؤ ذرا محبت کا یہ انداز آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. کیا محبت کا انداز ہے دیکھو آپ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ جو ہے نا محبت کا انداز بتاتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اکبر, یہ وہ صحابہ ہے, یہ وہ صحابہ ہے جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا میرے صحابہ میری صحبت کے واسطے چنے گئے ہیں, میرے ساتھ دینے کے واسطے چنے گئے ہیں, یہ آسمان سے چنے ہوئے ہیں. یہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, یہ مدینے کی سرزمین کے تنے تنہا صحابی ہے. ان کا ساتھی کوئی نہیں ہے, ان کا خاندان کوئی نہیں ہے, ان کا قبیلہ کوئی نہیں ہے, ان کا گھر بار کوئی نہیں ہے, تنے تنہا اکیلے ہیں, کالے کلوٹے ہیں, زیادہ خوبصورت نہیں ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ اصحاب صفہ میں زندگی گزار رہے ہیں. نبی کریم کے سامنے ایک دفعہ آ گئے, کہا جلیبیب کیسے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اچھا ہوں. کہا جلیبیب نکاح کر لیے ہو؟ یا رسول اللہ مجھ جیسے غریب کو, مجھ جیسے کم خوبصورت کو کون اپنی بچی دے گا؟ کون لڑکی سے نکاح کرے گا؟ کون میرا نکاح نامہ قبول کرے گا؟ میری عرضی کون قبول کرے گا؟ کہا ایک کام کرو جلیبیب, انصار کے فلانے گھر پہ جاؤ, دستک دو, ان سے کہو نبی نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ تمہارے لڑکی کے ساتھ نکاح کے واسطے بھیجا ہے. یہ مدینے کی خوبصورت ترین لڑکی ہے, یہ بڑی خوبصورت لڑکی ہے, اس کے واسطے جلیبیب رشتہ لے کر جا رہے ہیں. نبی کے حکم پر مدینے کے گھر پر پہنچے, دستک دی, باپ نکل کر پوچھتا ہے کون؟ کہا جلیبیب ہوں, مصطفیٰ نے بھیجا ہے علیہ السلام. کہا کیوں بھیجا ہے؟ کہا آپ کی لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں نبی کے حکم پر. کہا اچھا تمہارے ساتھ ہماری لڑکی کا نکاح, کیا ہے تمہارا قبیلہ؟ کہا کچھ قبیلہ نہیں. کیا کرتے ہو؟ کچھ بھی نہیں. کیا گھر ہے؟ کچھ بھی نہیں. اچھا ہم تمہیں سوچ کر بتائیں گے. ادھر سے والدہ آ گئی, کہا ہم سوچ کر بتائیں گے. اندر لڑکی سارا ماجرا سن رہی ہے. کہا تم کل آنا, ہم کل سوچ کر تمہیں بتائیں گے. لڑکی نے آواز دی, امی, اے ابو, اے میری اماں جان, اے میرے ابو جان, ذرا رک جاؤ, یہ مصطفیٰ کا مہمان ہے, یہ مصطفیٰ کا بھیجا ہوا ہے, یہ نبی کی محبت ہمارے اندر ہے. یہ لڑکی نے محمد رسول اللہ سے محبت کا ایک عجیب انداز لوگوں کے سامنے رکھا. کہا امی, اے ابو, آپ کی بات نہ مان کر ہو سکتا ہے دنیا تو بنا لوں گی, لیکن مصطفیٰ کی بات کا انکار کروں گی تو نہ دنیا کی رہوں گی نہ آخرت کی رہوں گی. کہا روکو اس کو روکو, جب مصطفیٰ نے بھیجا ہے, مصطفیٰ کی زبان خالی نہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. ہم مومن ہیں نا, جاؤ. یہ آپ کی بیٹی اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ یہ کالے کلوٹے کم خوبصورت صحابی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے. مصطفیٰ کی بات کو گرنے نہیں دیا جائے گا, یہ محمد رسول اللہ کی بات ہے, اس کو گرنے نہیں دیا جائے گا. ان کی تابعداری میں, ان کی اطاعت کے اندر میں راضی ہوں اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے. اللہ مصطفیٰ علیہ
अलैहिस्सलाम को जब खबर पहुंची, नबी करीम ने अपने दस्ते मुबारक आसमान की तरफ उठाकर दुआ दी, अल्लाह ये मेरी मोमिना उम्मती को तो दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयां अता कर देना। दहती दुनिया तक वालों ने देखा जो मुस्तफा की ताबेदारी करते हैं, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करते हैं, जो आपकी फरमा बरदारी करते हैं, जो आपकी इताअत करते हैं, अपनी नफ्स की कुर्बानी देते हैं, अपने खानदान की कुर्बानी देते हैं, अपनी चाहतों की कुर्बानी देते हैं, लेकिन नबी करीम की सुन्नत पर, नबी करीम की बात को मान लेते हैं। रहती दुनिया तक के लोगों ने यह देखा, अंसार की औरतें कहती है नबी करीम की दुआ वो लड़की के हक में कबूल हुई। हमने देखा मदीने के अंदर अल्लाह ने औरतों में जितना मालो दौलत वो लड़की को दिया, शायद ही कोई और अंसारी औरत होगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने दुनिया भी दे दी और आखिरत भी देगा। यह मोहब्बत का अंदाज होता है, असल में यह मोहब्बत का अंदाज। ईद मिलादुन नबी, कितने ताज्जुब की बात है मालूम आप लोगों को? चैलेंज है यह बात का। ईद मिलादुन नबी, जैसे ईद उल फितर का लफ्ज है नहीं, जैसे ईद उल अजहा का लफ्ज है नहीं, जैसे ईद उल मोमिनीन का लफ्ज है नहीं। चैलेंज सारे मसलक वालों को, जाओ कुरान और हदीस के अंदर एक ऐसा लफ्ज बता दो ईद मिलादुन नबी, बंदा खायल हो जाएगा इंशाअल्लाह। तुम बताओ। हम कहते हैं नबी ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, तो सवाल होता है मना कहां है? सवाल क्या बोलो? ईद मिलादुन नबी नहीं करना बोल के कितनी इलॉजिकल बात नहीं हुई है? कितनी इलॉजिकल। अगर मान लो अगर ऐसा उसूल आ गया कि मना कहां है, हर बात मना कहां है पे बोटू लगाना मना है, बोटू लगाना मना है कहीं पर? हदीस कुरान बता सकते हैं? डायरेक्ट अल्फाज में नहीं बता सकते। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम बोल सकते, लेकिन बोटू का लफ्ज आ सकता कुरान हदीस में? भाई जो चीज का तस्करा ही नहीं, जो चीज का वजूद ही नहीं, उसके इनकार की दलील कैसे मांगी जाती है? असल तो दलील दी जाती है अमल करने की, इनकार की नहीं। जब अमल कर रहे हैं तो दलील दो। एक साहब मस्खरे पने में बोल रहे हैं दलील कहां है, दलील कहां है? बोलते हैं इनकी किस्मत में दलील है। कहते हैं आपकी किस्मत में दलील है, कल क़यामत के दिन आपकी किस्मत में हौज़े कौसर का प्याला होगा नहीं होगा, इस बारे में फिक्र करो। असल में कहीं ऐसा ना हो कि कल मोहम्मद रसूलुल्लाह हौज़े कौसर पर खड़े हो और तुम पानी पीने के लिए जाओ और मुस्तफा की जबान से तुम्हें देखकर ये कहीं अल्फाज ना सौकन 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 दूर कर दो, मेरे बात इन्होंने बिदातें इजाद की है। अल्लाह अकबर। फिक्र इस बात की करो, फिक्र इस बात की करो। और एक खास बात बताऊं, उम्मत ने बिदात को समझा ही नहीं। असल में बिदात का माना ही नहीं समझा। फिर वो बिदात हसना बिदात सैया तो बात की बात है, बहुत बात की बात है वो, लेकिन असल में बिदात माना समझा ही नहीं। आज के खुतबे में ये चीज सीख कर जाओ, जरा समझ कर और समझाने की कोशिश करो माशरे का। बिदात क्या होती है? बिदात वो अमल या वो काम जो नबी के दौर में, सहाबा के दौर में, ताबईन तबे ताबईन के दौर में नहीं होता था, इसके बाद शुरू किया गया, बिदात है। बिदात है, सरासर बिदात है। आप देखो ईद मिलादुन नबी का तज़किरा ना नबी के दौर में, ना सहाबा के दौर में, ना ताबईन, ना तबे, कितने 100 साल, 300 साल के बाद फातिमी राफजियों ने शुरू किया। ये फातिमी राफजियों ने ये बिदात इजाद की, ईद मिलादुन नबी की। बिदात की मिसाल ये समझ लीजिए हमेशा के वास्ते। बस लोग कहते हैं सारी बिदअतों को जमा कर लो, भाई शबे मेराज में नमाज पढ़ लेना, बुरा क्या है? अरे भाई वो शबे बरात में मगफिरत की दुआ कर रहे हैं, बुरा क्या है? रोक रहे हैं कहीं को, बुरा क्या है? वो मुहर्रम में शरबत बैठ रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, बुरा क्या है? मिलादुन नबी में खाना पका के खिला रहे हैं, हम नहीं नाचते जान दो, हम लाइट नहीं लगाते, हम झंडा नहीं लगाते, हम खाना खिला रहे हैं, बुरा क्या है? अच्छाइश तो काम है ना,
अच्छाइश तो काम है ना। तो ये मिसाल हमेशा जहन में रखो। बुनियादी बातें ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के फरमान में, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात में ना कमी की गुंजाइश है ना ज्यादती की गुंजाइश है। अगर मुस्तफ़ा ने हमें ईद मिलादुन नबी का सबक नहीं पढ़ाया, मुस्तफ़ा की ज़बान ने हमें ईद मिलादुन नबी का दर्स नहीं दिया, ना सहाबा ने सीखा, तो फिर हमारी कोई मजाल, हमारी कोई औकात नहीं कि हम अपनी तरफ से ये बात को शुरू करें। अमल तो अच्छा चूंगा, लेकिन जो अमल आपको अच्छा दिखता वो इस्लाम का हिस्सा नहीं बन सकता। जो अमल आपको अच्छा दिखता वो अल्लाह को अच्छा दिखना जरूरी नहीं। उसकी एक मिसाल ले लो आप। नमाज पढ़ना अच्छी बात है। कितने टाइम की फर्ज है नमाज? 5। मैं बोल रहा हूं 6 कर लो, फर्ज 6 कर लो भाई। नमाज पढ़ना अच्छी बात है तो 6 फर्ज कर लो, कर सकते हैं। कितने रकात पढ़ते हैं? जोहर में 4 रकात फर्ज पढ़ते हैं नहीं। अल्लाह को ताकत पसंद है, ऑड नंबर्स 1 3 4 5 7 ऐसे नंबर्स। 5 रकात पढ़ो जोहर के। भाई नमाज पढ़ना अच्छी बात है ना। 1 रकात एक्स्ट्रा पढ़े तो सवाबित मिलता होगा नहीं? मिलता नहीं मिलता? मिलता नहीं मिलता? 5 रकात फर्ज नमाज पढ़ सकते हैं जोहर की? कहेंगे हरगिज नहीं पढ़ सकते। 6 नमाज फर्ज कर सकते हैं? हरगिज नहीं कर सकते। वुदू करते नहीं? वुदू हाथ से शुरू करके पैर पे खत्म करते नहीं? पैर से शुरू करके हाथ पे खत्म करो, वजू नहीं होता तुम्हारा। धोना तो धोना छुआ, लेकिन मुस्तफा के तरीके से तुम हटे, तुम नबी के तरीके से हटे, तुम अपनी तरफ से कोई चीज को इजाद करे, फिर तुम्हारा वो सारा अमल मरदूद हो जाएगा, काबिल कबूल नहीं होगा। अगरचे के दिखने में अच्छा होगा, अगरचे के तुम्हारे को पसंद होगा, लेकिन काबिल कबूल नहीं होगा। काबिल कबूल नहीं हुआ अमल। इसको बिदअत कहते हैं। नया तरीका इजाद करना, नया अमल इजाद करना, यह असल में बिदअत कहलाता है। खाना खिलाना अच्छा है, खिलाओ ना भाई, साल के 365 दिन पड़े हुए हैं, पिलाओ। पानी पिलाओ, कोई मसला नहीं, कितनों को पिलाना, रोज पिलाओ। लेकिन खास मखसूस वक्त करके खास तौर पे सवाब की नीयत से एक नया अमल इजाद करना, असल में यह बिदअत है। असल में यह बिदअत है। आओ मेरे भाई, खुतबे के आखिरी हिस्से में एक बुनियादी बात बताते हुए अपनी बात को मैं खत्म कर दूंगा। बुनियादी बात क्या? बुनियादी बात है, देखो आप, असल में नबी की मोहब्बत तो दीन का एक ऐसा हिस्सा है जिसको कोई झुटला नहीं सकता। नबी की मोहब्बत के बगैर एक मुसलमान कामिल मुसलमान हो ही नहीं सकता। सही बुखारी की बड़ी मुश्किल बात है, हजरत अनस हजरत अबू हुरैरा भी रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी के वल्लज़ी नफ्सी बियदी, कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नासी अजमईन, कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि उसके बाप, उसकी औलाद और सारे लोगों से ज्यादा मैं अजीज ना हो जाऊं उसके करीब। जब तक के सारे लोगों से अजीज मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारे करीब नहीं, जब तक हम ईमान वाले नहीं हैं। लेकिन जहां जहां मोहब्बत का तस्करा हुआ है, जहां जहां नबी की मोहब्बत का उसूल आया है, वहां वहां जवाब में अल्लाह ने इताअत और फरमाबरदारी का जवाब दिया है। 2 मिसालें हमेशा रखिए अपने पास। पहली मिसाल, अल्लाह तबारक व तआला ने कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, सवाल किसका है? मोहब्बत का। तुम चाहते हो कि अगर तुमसे अल्लाह मोहब्बत करे, तुम अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना चाहते हो, तुम अल्लाह की जो है ना मोहब्बत पाना चाहते हो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तो अल्लाह मोहब्बत के जवाब में कहता है फत्तबिऊनी, जो मुहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी करेगा, जो मुहम्मद रसूलुल्लाह के फरमानों को मानेगा, जो मुहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके पर चलेगा, जो मुहम्मद रसूलुल्लाह की बताई हुई नमाज के तरीके पर नमाज पढ़ेगा, जो मुहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके पर रोजे रखेगा, जो मुहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके पर निकाह करेगा, तो फिर अल्लाह इनसे मोहब्बत करेगा। मोहब्बत होना है अल्लाह की, जवाब में इताअत। सवाल मोहब्बत का, जवाब इताअत का। सवाल मोहब्बत का, जवाब इत्तिबा का। तुम इत्तिबा के बगैर मोहम्मद रसूलुल्लाह के चाहने वाले बन ही नहीं सकते। तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा करे बगैर मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुहिब हो ही नहीं सकते। आओ एक इसकी मिसाल देते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा की आयत नंबर 69 नाजिल की। वाकया क्या है देखो आप,
حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ مسجد میں تھے، ایک شخص آیا اور آزردگی میں بیٹھا ہے، آزردگی کے ساتھ بیٹھا ہے، مایوس بیٹھا ہے، خاموش بیٹھا ہے، غمخوار نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، بندے کیا ہوا، بھائی کیا ہوا، کیوں غمخوار ہو، کیوں پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ دل سے آپ سے محبت کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم ہر چیز سے زیادہ آپ کو عزیز رکھتے ہیں، یا رسول اللہ یہ قلبی محبت آپ کے ساتھ ایسی ہے کہ جب آپ کی محفل کو چھوڑ کے ہم بیوی بچوں میں جاتے ہیں، کچھ دیر ہوتی ہے، جب آپ کی یاد ستاتی ہے، ہمارے بیوی بچوں کو چھوڑ کر مدینے کی مسجد میں آ جاتے ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں، جیسے ہی آپ کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے، یہ محبت ہے آپ سے۔ یا رسول اللہ آج بھی گھر گیا، بیوی بچوں میں تھا، اچانک ذہن میں قیامت کا تصور آ گیا، جب میں بھی مر جاؤں گا، جب آپ بھی اللہ کے پاس چلے جائیں گے، کل قیامت کے دن آپ تو انبیاءوں میں ہوں گے، آپ تو نبی میں ہوں گے، آپ کا جنت میں اونچا مرتبہ ہوگا، ہم تو جنت میں نچلے درجے میں ہوں گے۔ یا رسول اللہ فکر یہ کھائی جاتی ہے، فکر یہ ستاتی ہے، غم یہ ستاتا ہے، دنیا میں تو مسجد نبوی میں آپ کا دیدار کر لیتے تھے، جنت میں آپ تو اونچے مقام پہ ہوں گے، آپ کا دیدار جنت میں کیسے ہوگا؟ یا رسول اللہ اصل میں یہ غم ہے، اصل میں یہ فکر ہے۔ ابھی یہ ساتھی اللہ کے نبی سے اپنے غم کا اظہار کر ہی رہا ہے، آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام سورہ نساء کی آیت نمبر 69 نازل کرتے ہوئے کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ غم نہ کرو امت محمدیہ، اے محمد رسول اللہ کے امتیوں تم پریشان نہ ہو، اللہ محمد رسول اللہ کی محبت کے سوال میں، قلبی محبت، دلی محبت کے سوال میں کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے گا اللہ کی، اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ نبی کی اطاعت کرنے والوں کو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رکھے گا، من النبیین، یہ نبی کی اطاعت کرنے والے اصل میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے جنت کے اندر۔ نبی کی اطاعت، میں روز بلیٹ سے گھس رہا ہوں، سال میں ایک وقت یا رسول اللہ بول رہا ہوں، میں روز فجر میں سوتے رہتا ہوں، سال میں ایک وقت آ کے یا رسول اللہ بول رہا ہوں، میں روز قرآن کھولتا ہوں ہی نہیں، سال میں ایک وقت میلاد جلوس میں چلے جا رہا ہوں، میں پیر جمعرات کا روزہ تو غیبی ہے مسلمانوں کے پاس ہے، رمضان کے روزے آفتوں پریشانیوں سے گزارتا ہی نہیں، بہت سبت کے گزارتا عبادت کو اللہ کی۔ کہاں پیر جمعرات کا روزہ؟ محبت ہے تو پیر جمعرات کا روزہ، 13 14 15 آیا میں 22 کے روزے، آیا میں 20 کے روزے، لیکن امت محمدیہ کے اندر یہ تصور ختم ہو گیا۔ اب یہ باتیں کرے تو لوگ بولتے تمہارا کو نبی سے محبت نہیں ہے۔ ارے نبی سے محبت کیا ہے بھائی؟ آخر نبی سے محبت ہے کیا؟ نعرے مارنا نبی سے محبت ہے، جلوس نکالنا، نبی کی اطاعت کرنا نبی سے محبت ہے اصل میں۔ ذرا دیکھو، اگر تمہارا لباس نبی کے سنت کے مطابق نہیں، پھر کرو نبی کے سنت کے مطابق۔ تمہارے چہروں کو دیکھو جا کر آئینے میں، اگر تمہارے چہرے نبی کی سنت کے مطابق نہیں، اگر تم چاہنے والے ہو تمہارے چہروں کو کرو نبی کی سنت کے مطابق۔ بڑے بڑے ڈینگے مارنے والے، بڑے بڑے فتوے دینے والے، بڑے بڑے نعرے مارنے والے، ان کے گھروں کی شادیوں کے عالم دیکھو ذرا جا کے، نبی کی سنت کے مطابق شادی کرو، ہمت ہے، نبی کے جانے والے ہیں یہ کر کے بچاؤ، یہ کرو نا، کرنے کا کام نہیں ہوتا صاحب۔ ذرا انٹرٹینمنٹ ہونا ہمارے کو، ذرا انجوائمنٹ ہوتا کیا؟ شادی میں بھی انٹرٹینمنٹ ہونا، میلاد النبی بھی انٹرٹینمنٹ ہوتا، بڑے بڑے لاریاں بک کر لے کے پورے بیٹھ جائیں گے، ڈی جے لگا کے، پانی کے پیکٹ ادھر سے ادھر، آؤ مزہ کرو نا بھائی، مزہ، یہ نبی سے محبت ہے نا اصل میں اپنی۔ اصل میں صرف تانا دینا نہیں ہے میرا مقصد، اصل میں بولوں کہاں جا رہے ہیں بھائی ہم لوگ، آخر کرنا کیا چاہ رہے ہیں اپن لوگ، کیا بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو، کیا نبی کا طریقہ بتانا چاہ رہے ہیں، کیا نبی کے اخلاق پیش کر رہے ہیں؟ ریپریزنٹیٹیو ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، امت مسلمہ ہے اصل پریزنٹ کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو۔ پھر کیسا پھر بھائی؟ تھوڑے ایسے بھی رہتے، منہ میں گٹکا بڑے ہوا، یا رسول اللہ بول رہا ہوں، ارے بھائی کیسا تیرے منہ میں گٹکا ہے، نبی کا نام لینے تیرے کو شرم نہیں آ رہی؟
ادھر پھکنیوں پہ پھکنیاں مار رہا, ادھر سے یا رسول اللہ بول رہا. ارے بھائی کیسی محبت بھیا, یہ محبت آخر سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا آنے والی نسلوں کے اندر نبی کی پوری سنتوں کو میٹ دے کے صرف یہ ایک دن کو نبی کی محبت کا کرائٹیریا بنا دیا جانے والا ہے؟ کیا آنے والی نسلوں کے اندر دیکھو دن بدن دین کم ہوتے چلے جا رہا, نسلوں میں سے ہماری دین نکلتے چلے جا رہا, تو آنے والے دنوں میں کیا کریں گے ہم؟ کوئی ضرورت نہیں ہے سب کر لیتے بیٹھنے کی, داڑھی رکھنا, ٹخنوں کے اوپر کپڑے رکھنا, نبی کی سنت کے مطابق میں شادی کرنا, سود حرام ہے, یہ سب بعد میں ہے. خالی ایک دن تم 12 ربیع الاول کو آ جاؤ, پٹی بن لو, نعرہ مارو, بس تم چاہنے والے. یہ کرائٹیریا یہ ہے کیا ہے آخر کرائٹیریا بھائی؟ اور اس کی اصلاح کی ذمہ داری جاننے والوں کی ہے. خاموش مت بیٹھو اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے خاموش مت بیٹھو. اچھی نیت سے, اصلاح کی نیت سے, صاف نیت کے ساتھ کم سے کم اپنے خاندان والوں کو تو سمجھاؤ. جان دو باہر کے لوگوں کو چھوڑو, کم سے کم خاندان والوں کو. وہ بھی نہیں ہوتا ہم سے بھائی. ہم سمجھتے کہ رشتہ داری خراب ہو جاتی, کون کیا بول دیتے, گالی سنو, گالی پھر بھائی اسلام کے واسطے نہیں سنے تو اور کس کے واسطے سنتے؟ کھاؤ نا اسلام کے واسطے مار, ذلیل ہو اسلام کے واسطے, کوئی مسئلے کی بات نہیں. ہم اکیلے نہیں ہیں اس میں, انبیاؤں سے شروع ہوتی ہے لسٹ, انبیاؤں سے شروع ہوتی ہے. غرض کے میرے بھائی, بنیادی طور پر موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ کے نبی کی اطاعت والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کرنے والا بنا. اللہ ایسی محبت کرنے والا بنا جیسی محبت کرنے کا حق ہے اصل میں. اللہ ان کا مطیع اور فرما بردار بنا. اللہ ان کے مطابق ان کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, امت مسلمہ میں جو بدعات اور خرافات پیدا ہو گئی ہے, اللہ امت مسلمہ کی ان بدعات اور خرافات سے تو ان کی حفاظت فرما. اللہ امت مسلمہ کی بدعات اور خرافات سے حفاظت فرما. اللہ امت مسلمہ کی بدعات اور خرافات سے حفاظت فرما. اللہ تو جب تک زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ. جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.